جب ان کا وزیر اعلیٰ بدل جاتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ علی امین صاحب کہتے تھے کہ مجھ سے پہلے جو تھے وہ کرپٹ تھے، سہیل آفریدی صاحب نے کہا جو مجھ سے پیچھے تھے وہ سارے کرپٹ تھے، ان کے بعد کرپشن صوبے میں نہیں ہوگی۔ یہ آپ آن دا ریکارڈ ہے عمران خان صاحب کے، یہ اپنے آپ دیکھ لیں، ان کے بیانات، ان کے ویڈیوز، ان کی تک تھانے میں چلے جائیں، آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، آپ کا کوئی کام عدالت میں آپ چلے جائیں، جب میں کہتا ہوں اس نظام، یہ سارا پورا نظام ہی کرپٹ۔ اور گھر میں کتنی گاڑیاں چاہیے تو اس کو دیکھتا ہے کہ کون کون سی گاڑی ہے، جی یہ گاڑی ہے، یہ گاڑی ہے، یہ، تو وہ کہتا ہاں ایسے کرو، ایک میرے بیٹے کے لیے بھجوا دو، ایک گھر کے لیے دے دو، اور میرا بھائی ہے اس کو بھی ایک گاڑی دے دو۔ یہاں سے معاملہ شروع۔ بات کروڑوں سے نکل کے اربوں تک گئی ہے، اربوں کی کرپشن ہو رہی ہے، تو وہ جو ماضی میں جو نیب ایکٹیو تھا وہ ہمیں اس کی پورتی نظر نہیں آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں تحقیقاتی صحافت میں ارشد عزیز ملک کا ایک نام ہے۔ اربوں کے مالیاتی سکینڈلز مختلف ادوار میں، مختلف حکومتوں کے دور میں منظر عام پہ لے آئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تبدیلی کے نعرے کے ساتھ 2013 میں تحریک انصاف کی حکومت وجود میں آئی، آج 2026 ہے۔ پچھلی حکومتوں میں اور تحریک انصاف کی جو گورننس ماڈل میں کیا فرق ہیں، اور اس حکومت میں تواتر کے ساتھ جو مالیاتی سکینڈلز کیوں سامنے آ رہے ہیں، یہ سوالات لے کے ہم ارشد عزیز ملک صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ان کی آراء ہم جانتے ہیں۔ بہت شکریہ اظہر صاحب۔ جب تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں آئی تو مجھے یاد ہے 2013 کا جو الیکشن ہوا، اس کے اندر یہ ایک ہی نعرہ تھا ان کا کہ جی ہم یہاں پہ کرپشن ختم کریں گے، گڈ گورننس ہوگی اور صوبہ جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب کی کوalition گورنمنٹ تھی، انہوں نے کچھ پروجیکٹس کیے اس وقت، اور میں نے اس وقت ایک بلین ٹری، سونامی، مالم جبا، یہ بڑے بڑے اسکیم تھے، پھر BRT آ گیا۔ تو ہر دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب ان کا وزیر اعلیٰ بدل جاتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ علی امین صاحب کہتے تھے کہ مجھ سے پہلے جو تھے وہ کرپٹ تھے، سہیل آفریدی صاحب نے کہا جو مجھ سے پیچھے تھے وہ سارے کرپٹ تھے۔ تو اگر آپ دیکھیں نا، یہ تو خود کیا مانتے ہیں اس بات کو، جو وزیر اعلیٰ بھی آتا ہے نا تو اس کو جب پتہ لگتا ہے کہ پیچھے جو وزیر اعلیٰ تھا اس نے کیا کیا ہے، تو ظاہر ہے ہماری ایکسیس اتنی نہیں ہوتی جتنی یہ جب آ کے بیٹھتے ہیں تو ان کی ایکسیس ہوتی ہے۔ تو نظر یہ آتا ہے کہ آپ دیکھیں تو صوبے کے بہت مسائل ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے یہاں پہ ٹیررزم کا چل رہا ہے، اور یہ ٹیررزم کا ایشو آج سے نہیں ہے، 2007 سے شروع ہوتا ہے، 8 کو پیک پہ چلا جاتا ہے، پھر یہ چلتے چلتے 11 آ جاتا ہے۔ تو وہ ایشو ٹھیک ہے، اس وقت NP کی حکومت تھی، اب دیکھ لیں تیسرا ٹینیور اس کا ہے، 4 وزراء اعلیٰ بدل گئے، لیکن وہ ٹیررزم کا ایشو جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا۔ یہ سب سے بڑا ایک ایشو ہے صوبے کا۔ اس کی وجہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ لنک ہوتا ہے آپ کی اکانومی کے ساتھ، آپ کی ٹورزم کے ساتھ، آپ کے یہاں پہ فارنر جو آتے ہیں، لون آتا ہے، یا یہاں پہ کوئی کارخانہ لگانے آتا ہے، کوئی باہر سے کوئی آتا ہے، یہ ٹھیک نہیں کر سکے۔ تو یہ میں کہوں گا کہ یہ فیلیور جو تھا، اگر وہ NP کا تھا تو ان کا بھی آیا۔ اچھا، پھر گڈ گورننس کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم 90 دن میں تبدیلی لے آئیں گے، 90 دن کے بعد کرپشن صوبے میں نہیں ہوگی۔ یہ آپ آن دا ریکارڈ ہے عمران خان صاحب کے، یہ اپنے آپ دیکھ لیں، ان کے بیانات، ان کے ویڈیوز، ان کی تقاریر، آج تک وہ کرپشن ختم نہیں ہوئی۔ گڈ گورننس کی حالت جو ہے وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے۔ حالیہ دنوں میں بھی آپ دیکھیں جو کانٹریکٹ ایوارڈ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر گپلے، مطلب ہے کہ آپ کو ڈیلی نئی خبر مل رہی ہوتی ہے کہ جی آج یہ گڑبڑ، آج یہ گڑبڑ۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو پہلی حکومت تھی، اگر اس پر بھی الزامات تھے NP پر، تو وہ معاملہ تو ان کا بھی ہے۔ تو تبدیلی آپ کو محسوس نہیں ہوتی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم اس کو تبدیل کر دیں گے سب کچھ۔ اب جو کرپشن کی جو وہ ہم ان کو کرپشن کے ہیں یا مالی بد نظمی کے ہیں یا مس مینجمنٹ کے، جو بھی نام دے، تواتر کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے یہ تمام حقائق سامنے لانے میں۔ تو ان کو ہم جب آپ بطور ایک صحافی کے سامنے لاتے ہیں، وہ جو کرسی پہ بیٹھے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ اس سے کچھ سیکھیں، کچھ بہتری لانے کی کوشش کریں، تو ہمیں تو لگ رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ یہ آپ کو ابھی بڑے آسانی سے لوگ کہتے ہیں نا جی کرپشن نہیں ہے، تو میں اسے کہتا ہوں مجھے کوئی ایک کام آپ کر کے دکھا دیں بغیر پیسوں کے۔ آپ تھانے میں چلے جائیں، آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، آپ کا کوئی کام عدالت میں آپ چلے جائیں،
جب میں کہتا ہوں نا اس نظام یہ سارا پورا نظام ہی کرپٹ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ بغیر پیسے کے کام نہیں ہوتا. اب لوگ کہتے ہیں کہ سفارش نہیں کروانی، پیسے دیں آپ نے کوئی کانٹریکٹ لینا ہے، آپ نے کام کر دیا، صحیح کام ہے، یا اس پہ آپ نے کمیشن دینا ہے، ہر ریلیز پہ آپ نے پیسے دینے ہیں. تو اس نظام کو یہ نہیں بدل سکے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سی ایم کھا رہا ہے، سی ایم کرپشن کر رہا ہے، میں کہہ رہے ہیں سسٹم کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے. آپ کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسے چیک اینڈ بیلنس بنا دیں، ایسا سسٹم بنا دیں جس کے اندر گڑبڑ نہ ہو. اب یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ پوری دنیا میں اسی طرح چلتا ہے سسٹم. آپ اس کو جتنا کوشش کریں گے کہ بہتر کریں، آپ بہتری لا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مکمل زیرو کرپشن ہو تو وہ نہیں ہوتی. ملک صاحب، جو سسٹمیٹک کرپشن کی آپ نے نشاندہی کی، کیا اس حکومت میں یا جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان میں ول نہیں ہے یا ان میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس پہ وہ کمی لاتے ہیں؟ دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سہیل افریدی جب سے آئے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں نا، اس کے تو انہوں نے محاذ بہت سارے کھولے ہوئے ہیں. یعنی ادھر وہ فیڈرل گورنمنٹ سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ادھر اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ادھر پارٹی کے اندر گروپ بندی ہے، اور میڈیا کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی وہ ہو رہا ہے، اپنے جو لوگ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. تو ان کی جو اٹینشن ہے نا، یعنی کام کی طرف توجہ جو ہے وہ نہیں ہے. یعنی آپ نے عمران خان کو بھی رہا کروانا ہے، آپ نے بہنوں کو بھی راضی کرنا ہے، کتنے محاذ ہیں. تو اس میں یہ جو سسٹم کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ اس کو توجہ نہیں دے پاتے. جو سیریس بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے، جو الزامات لگتے ہیں نا وہ بھی بڑے سیریس ہوتے ہیں. یعنی ایک بندہ جب آ کے بیٹھتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں کل کو ایم پی اے نہیں رہوں گا، وزیر نہیں رہوں گا، میرے تو بڑے اخراجات ہیں، تو میں پھر بعد میں سیاست کیسے کروں گا. تو وہ کہتا ہے کہ اتنے پیسے کما لو کہ کل کو اگلے الیکشن بھی کرنا ہے اور گھر بھی چلانا ہے، 10 لوگ بھی ساتھ گھمانے ہیں، ابھی تو سرکار ہے نا، پیسہ، وزیر ہیں، مشیر ہیں سارے. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ جمع کر لو کہ اپنی سیاست ٹھیک چلتی رہے. پھر تو ول بھی نہیں ہے آپ کی بات، ان کے پاس کام کا وہ جو کرنے کی ضرورت ہے، گورننس، وہ بھی ٹائم نہیں ہے، کیونکہ 10,000 مسئلے ہیں ان کے. پھر یہ خود بھی اس کے اندر کرپشن میں ملوث ہو چکے ہیں. تو جو آپ کے لوگ خود کرپشن میں انوالو ہوتے ہیں. دیکھیں سسٹم میں کیا کہتا ہوں، ایک وزیر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے الیکشن کیا، جو بھی کیا، آخر تک اس کی خواہش وزیر بن گیا، وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں جناب گلدستے پیش ہوتے ہیں، وہ سائن کر رہا ہوتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. سسٹم کہاں شروع ہوتا ہے؟ اس کا پی اے آتا ہے، سر وہ گھر میں کتنی گاڑیاں چاہیے؟ تو اس کو دیکھتا ہے کہ کون کون سی گاڑی ہے، جی یہ گاڑی ہے، یہ گاڑی ہے، یہ. تو وہ کہتا ہاں ایسے کرو، ایک میرے بیٹے کے لیے بھجوا دو، ایک گھر کے لیے دے دو، اور میرا بھائی ہے اس کو بھی ایک گاڑی دے دو. یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ سر وہ کارڈ بھی ہیں اس کے ساتھ پیٹرول کے، ہاں وہ بھی دے دو. تو کوئی 5 گاڑیاں لے رہا ہے، کوئی 10 گاڑیاں لے رہا ہے، کوئی کدھر چلا گیا ہے، کوئی کدھر چلا گیا. یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ سٹاف کہتا ہے کہ سر وہ مہمان آتے ہیں گھر میں، تو خرچہ تو بہت ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہاں یار ڈیلی 10 15 20 لوگ آتے ہیں، کھانا ہوتا ہے. سر بے فکر ہو جائیں، یہ بس ہم کر لیں گے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے کسی بندے کو گھیرنے کا. پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں، سر وہ گھر میں فون آیا تھا کہ ٹی وی بھی نہیں ہے، فلانا ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے. یہ پھر آہستہ آہستہ معاملہ پھر کروڑوں میں جاتا ہے. آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوتی رہتی ہے. تو جو بھی بندہ آتا ہے، چاہے وہ سی ایم ہو، وزیر ہو، تو یہ جو لوگ ہیں اس کے اندر بیوروکریٹس اور سٹاف، یہ ان کو ادھر ہی لے جاتا ہے جو اس سے پہلے کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا سر. اچھا ملک صاحب، تو صوبائی مشینری کی ہم بات کریں، وہ چونکہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، سب مل جل کے یہ مل بانٹ کے کھانتے ہیں. تو جو وفاق جو ان کے اوپر ہے، ریاست ہے، اس کے ادارے ہیں، نیب ہیں یا اور بھی اس طرح کے ادارے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ جو اب تو بات کروڑوں سے نکل کے اربوں تک گئی ہے، اربوں کی کرپشن ہو رہی ہے. تو وہ جو ماضی میں جو نیب ایکٹیو تھا، وہ ہمیں اس کی پورتی نظر نہیں آ رہی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. نیب ایکٹیو اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے قانون سازی کر کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے کہ جی آپ کسی کو گرفتار نہیں کریں گے. پہلے آپ چیف سیکرٹری کو لکھیں گے، پھر آپ سی ایم کو، اسمبلی کو لکھیں گے، اسپیکر کو لکھیں گے، پھر ہم وہ ان کو آپ جائیں گے بلائیں گے، نہیں یہ نہیں کریں گے. تو قانون کو کوشش کر دی گئی ہے کہ نرم کر دیا جائے. وہ 50 کروڑ سے نیچے آپ نے نہیں پوچھنا. پھر میرا ایک سمپل سوال ہے،
ایک کانٹریکٹر ہے, اس کو 5 ارب کا کانٹریکٹ مل گیا, ٹھیک ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے کام پہ کوئی تنقید نہ ہو, میرے کام میں نقص نہ نکالا جائے, میرے بل جو ہیں وہ جلدی جلدی کلیئر ہوں. وہ سوچتا ہے کہ میرا 50 ارب بند ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا. تو وہ کہتا ہے کہ یار 10% ہو جاتا ہے اس کا, 1 ارب کا 10 کروڑ ہو گیا تو 50 کروڑ, اس نے آلریڈی 50 کروڑ سائڈ پہ رکھا ہوتا ہے, وہ آپ کو دیتا ہے, کھلا رہا ہے سب کو, اس کے بل تیزی سے کلیئر ہو رہے ہیں. کام وہ اس طرح کر رہا ہے کہ کوئی خاص, اب مجھے تو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, وہ تو یہی لوگ چیک کرتے ہیں. وہ اس کرپشن کو آپ کیسے پکڑیں گے. وہ تو اس کو آپ نے سرکاری کانٹریکٹ دے دیا, اس نے سرکاری کام کر دیا, بل اس کو مل رہا ہے, تو اس میں کوئی انلیگلٹی نہیں نظر آتی ہے آپ کو. تو وہ بندہ اپنے 5 ارب میں سے آپ کو دے دیتا ہے 50 کروڑ, اس کو اپنے آپ کیسے پکڑے. یہ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں. مثال کے طور پر ایک ایکسین کو آپ نے لگا دیا SNW میں, ایریگیشن میں, جہاں اربوں کے فنڈ آتے ہیں. وہ ایکسین جو ہے وہ کہتا ہے میں نے 50 کروڑ دیا اور میں لگ گیا ہوں آ کے, اس کو کیسے پکڑیں گے آپ. یہ ہمارے لیے, میڈیا کے لیے بھی, اور نیب اور FIA, ان کے لیے یہ بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں کہ جی یہ کانٹریکٹ ایوارڈ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا. آپ نے دیکھا کہ چند دنوں میں کتنی سٹوری نکلی ہیں کہ جی سب کو ڈسکوالیفائی کر کے ایک کو کوالیفائی کر دیا گیا, اس پارٹی کو, تو پھر اس پہ تنقید ہوئی تو پھر واپس ہو گیا سب کچھ. یہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں. ہم صرف اس چیز کو پکڑ سکتے ہیں. پھر دوسری بات, مثال کے طور پر ہم نے BRT میں بہت سارے کیس میں نکالے, میں نے بھی بہت ساری چیزیں نکالی کہ جس میں گارنٹیز فیک فلانا یہ وہ. پھر کام پہ بھی ہم نے بڑی توجہ تھی, بڑا پروجیکٹ تھا, نظر آ رہا تھا. بالکل سر. اب ایک نہر بن رہی ہے, نہر بنے گی, اگلے دن پانی آ جائے گا, اس کو کس نے چیک کرنا ہے. تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں سسٹم کے اندر کرپشن ہے. وہ بندہ کہتا ہے کہ 50 ارب میں نے یہاں پھنسائے ہوئے ہیں تو جلدی نکلے میں اور کانٹریکٹ لے لوں. وہ کہتا ہے 1 ارب بھی چلا جائے خیر ہے, میں جلدی جلدی اپنا فارغ ہو جاؤں. تو اس کو اب نیب کیسے پکڑے. یہ ایشوز ہیں. ملک صاحب, آخری سوال آپ سے. ابھی جو حکومت ہے, صوبائی حکومت, CM کے سامنے جو چیلنج بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کوئی پارلیمانی پارٹی کے اندر کوئی بغاوت ہوئی ہے, کوئی فارورڈ بلاک کی باتیں آ رہی ہیں, اگرچہ وہ کھل کے ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں, لیکن وہ بجٹ اجلاس میں وہ دن مزید آگے بڑھا کے جا رہے ہیں. تو آپ کی کیا انفارمیشن ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے اس وقت صبح؟ دیکھیں شروع میں ایسا تھا کہ شروع میں کچھ لوگ ناراض ہوئے, انہوں نے بڑا سخت رویہ اپنایا, بجائے اس کے کہ آپ اپنے لوگوں کو منائیں. آپ مولانا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, گورنر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ جی آپ ہم میری ہیلپ کریں, اگر بجٹ آ جائے تو آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں, میں نکل جاؤں. آپ اپنے لوگوں سے بات نہیں کر رہے. یعنی آپ نے وزارتیں دے دیں سفارشی. شکیل خان پہ تو الزامات تھے, وہ کمیٹی کدھر گئی جس نے الزام کنفرم کیا تھا؟ یا وہ غلط یا شکیل غلط. عمران خان صاحب نے کہا تھا ہٹا دو. آپ نے عمران خان سے پوچھا کہ میں ان کو شامل کر رہا ہوں؟ آپ نے پوچھا کہ میں اس پہ توسیع کر رہا ہوں کیبنٹ میں؟ نہیں پوچھا. عمران خان نے کہا تھا کہ مختصر کابینہ بناؤ, آپ نے اس میں ایکسٹینشن کر کے اس کو بڑا کر دیا, ایکسپینشن کر دیا. آپ نے نہیں پوچھا. عمران خان نے کہا تھا کہ جی عاقب اللہ اور فیصل ترکی کو آپ نے نہیں رکھنا, اس کو نکال دیا, تو آپ نے پھر لے لیا. کیوں؟ یہ تحریک انصاف کے اندر جو لابیز ہیں نا, یہ لابنگ کرتی ہیں, پریشر کرتی ہیں کہ میرے بھائی کو لے لو, میرے رشتہ دار, یہ سارے کے سارے سفارشی لگے ہیں. ٹھیک ہے. میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جو گروپ بنتے بنتے بڑا ہوتا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم زمین تنگ کر دیں گے آپ پہ. شفیع جان کا بیان ہے, بھئی آپ کا MPA ہے, آپ اس کو کہیں گے تو وہ تو اور غصہ ہوگا. بجائے ان کو بٹھانے کے, ان کے مسائل حل کرنے کے. بعض اوقات ہوتا ہے ہر حکومت میں MPs 92 ہیں, سارے تو وزیر نہیں بن سکتے نا. آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہے, کسی کو ADP میں, کسی کا کچھ کام, کسی کچھ. اب جو میری اطلاعات ہیں وہ اس میں بڑی واضح ہے کہ جب یہ ناراض اراکین اور حکومتی اراکین کی آپس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی, ایک کل ہوئی ہے پچھلے دن, اس کے اندر اس حد تک بات آ گئی ہے کہ بھئی ایک اور نام دے دیتے ہیں جس پر ہم دونوں اتفاق کر لیں تاکہ وہ CM بن جائے. اچھا. اس حد تک بات آگے چلی گئی ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. میری خود بات ہوئی ناراض اراکین سے, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ میسج کرتے ہیں, CM کو جواب دیتا ہے. میں نے کہا ہاں دیتا ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں تو جواب بھی نہیں دیتا, ہم تو فون کرتے ہیں اٹینڈ نہیں کرتا, ہمیں CM ہاؤس جانے کی اجازت نہیں ہے, ہم میڈیا پہ بات کریں تو ہمارے خلاف سوشل میڈیا لگا دیتے ہیں. تو پھر ہم کیا, کس چیز کے MPA ہیں؟ ہم نے اس کو ووٹ دیا کہ تم وزیر اعلیٰ بن جاؤ, اس لیے دیا کہ ہماری بے عزتی ہو. اس حد تک انہوں نے کہا کہ یہ فرعون بن چکا ہے. اس کو چونکہ چھوٹی عمر میں یہ مل گئی ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی بلا بن گیا ہوں.
तो वो कहते हैं इसको हम सबक सिखाएंगे। अच्छा देखिए अभी सूरत हाल ऐसी है कि अगर इमरान खान साहब बोल पड़ते हैं तो सारे मान जाएंगे मिसाल के तौर पर, लेकिन अब चूंकि मुलाकातें नहीं हो रही, अब देखिए ना अली अमीन तो चले एक दो कदम उठा के इस्लामाबाद पहुंच जाता था, वो कहते हैं कि जनाब इसने तो अभी तक एक कदम भी नहीं उठाया, वाकई इसने तो कुछ नहीं किया। यानी इसकी पहली तकरीर आप उठा के देख लें, उस तकरीर में ये क्या कह रहा है कि मैं इश्क इमरान में मरने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल और अब इश्क इमरान में अटक से पार एक कदम नहीं रखता। भाई अगर इश्क इमरान है तो आपने जो कंटेनर बनाया था जिंदगी या मौत वाला, वो किधर है? सही। तो मैं ये मानता हूँ कि वो जो MPAs हैं उनके ज़ाती मसलाइल हैं, कोई मिनिस्ट्री की वजह से नाराज़ है, कोई ADP नहीं मिल रही स्कीमें, कोई रोज़गार के मसले हैं, लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, आप उनको इज़्ज़त और एहतराम से हल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आप समझें कि बदमाशी करेंगे तो फिर वो भी बदमाशी करेंगे। तो अब हालात ऐसे हैं कि इन्होंने 4 दफ़ा ये बजट का जो डेट है ये आगे करते जा रहे हैं। मैंने कहा था जहाँ आपको मुआवज़ों की बात है तो वहाँ से हलीमा बीबी कह रही है कि आपने बजट नहीं देना। सोशल मीडिया को आप देख लें तो वहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा है। वो जो है शहजाद अकबर साहब इंग्लैंड से और शहबाज गिल साहब अमेरिका से, वो कभी कहते हैं कि ये गद्दार है, कभी कहते हैं कि जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है आजकल उसका नंबर आया हुआ है, के खिलाफ वो बातें करें। तो जब ये लोग शुरू होते हैं इनकी पूरी एक टीम जो है ना, फौज जो है ट्रोलिंग शुरू कर देती है। तो ना इज्जत है, एक बंदों को आप 2 मिनट में बेइज्जत करके ये कर देते हैं। तो ऐसी पार्टी में जहाँ के इस पार्टी में सिर्फ एक इमरान खान था जिसकी बात मानते थे सारे, अब वो नहीं है इसमें, समझे, वो माइनस तकरीबन है। तो अब पार्टी के अंदर ये जो ग्रुप हैं ये एक दूसरे के साथ गुथम गुथा है, अब एक हुजूम है जो कि एक दूसरे के खिलाफ, उसको कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे। थैंक यू सो मच मलिक साहब, आपके मसरूफ़ वक्त में से आपने हमें वक्त निकाला, अपने कीमती ख्यालात से हमें हमारे नाज़रीन को आगाह किया। हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तक़बिल में भी आप इसी तरह अपने कीमती वक्त में टाइम निकालते हुए हमें वक्त देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। कैमरा टीम के साथ अज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।